لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ایک صلوات پڑھ لیں آپ تمامی حضرات. حضرات گرامی قادر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو آپ کے علم میں ہے ہر سال کی طرح امسال بھی 29 محرم الحرام کو اس بستی میں عزائے امام حسین کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہماری نظروں کے سامنے ایک عظیم الشان انجمن، جس انجمن کی پہچان خادم ذوالجناح کے نام سے ہے. یہ فقط خادم ذوالجناح نہیں ہے بلکہ خادم عزا بھی ہے. میں اہل بستی کے ان تمام افراد سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ چہرے پہچانیں، لوگوں کو پہنچانے اور دیکھیں کہ عزائے امام حسین میں کس کی کیا خدمات ہیں. تو الحمدللہ جب سے یہ جلوس اس بستی میں شروع ہوا ہے، یہی وہ انجمن ہے کہ جنہوں نے از سر نو اس جلوس میں شرکت کی ہے اور الحمدللہ ہر سال خدمت عزا میں شامل حال رہے ہیں. میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو بھی انجمنیں آئی ہیں کہیں سے پڑھ کے آئی ہیں یا کہیں جا کے پڑھنا ہے، خستگی دامنگیر ہے. ہر آدمی مولا کا چاہنے والا ہے، مولا کی خدمت کر رہا ہے، لہذا بڑے کم وقت میں تبرکات کی برآمدگی کا منظر ہے. میں نے اس تقریر کے لیے حضور کی حدیث پڑھی. حضور نے ارشاد فرمایا بے شک قتل حسین کی حرارت مومنین کے دلوں پر ایسی ہے کہ جو صبح قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت آ جائے گی، عزائے حسین کی حرارت باقی رہے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، عزائے حسین کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، آج گلی گلی کوچے کوچے بستی بستی دیار دیار امام حسین کا غم منایا جا رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ جہاں آج تک الوہیت نہیں پہنچ پائی وہاں حسینیت پہنچ گئی. اس لیے کہ حسین کو ماننے والا خالی مسلمان نہیں ہے بلکہ ہندو بھی حسین کو نمن ارپت کر رہا ہے، انگریز بھی حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. مسلمانوں میں سنی بھی حسین کو مانتا ہے، شیعہ بھی حسین کو مانتا ہے. آپ پوری صوفیزم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ یہ چلا کہ آج جوار جوار دیار دیار حسین حسین کی آوازیں ہیں. اس کا مطلب سارا زمانہ حسین کا ہے. اب میں ایک فقرہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، ربط مسائب. الحمدللہ یہ جتنے بھی افراد یہاں آئے ہوئے ہیں آپ سب کی خدمت میں اتنی گزارش ہے کہ ابھی تو آپ بیٹھے ہیں مگر جب تبرکات آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں گے تو ذرا ان کے بوسے لے لیے گا، جو دعائیں لے کے آئے ہیں ضرور مانگ لیے گا. بس دو روایت پڑھتا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں جہاں بھی غریب کربلا کی مجلس ہوتی ہے اس مجلس میں اگر سب سے پہلے کوئی خاک نشین ہوتا ہے تو وہ دو شخصیتیں ہوتی ہیں، ایک حسین کا غریب بیٹا سجاد اور ایک حسین کی ٹوٹے پہلوؤں والی ماں.
یہ دو شخصیتیں مجلس حسین میں ضرور آتی ہیں۔ نوجوانوں، ظاہر ہے کہ بزرگوں نے کوآپریٹ کیا، تم رات بھر کے جگے، دن بھر کے تھکے، اس بارش کے موسم میں تم نے امام حسین کے اس جلوس کا اہتمام کیا۔ مادر امام حسین آپ کو اس کا صلہ ضرور بخشے گی۔ میں دعا کرا رہا ہوں پروردگار ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو جس لائق ہے، جس نے بھی امام حسین پہ جیسے بھی خرچہ کیا ہے، مادر امام حسین اس کے رزق کو کشادہ کرے۔ بس عزیزو، ایک دعا اور ہے کہ جب مجلس حسین میں بیٹھا کریے تو دو دعائیں ضرور مانگا کریے۔ ایک دعا حسین کی ماں سے مانگا کرو، ایک دعا حسین کے بیٹے سے مانگا کرو، ایک سے صحت مانگا کرو، ایک سے رزق مانگا کرو۔ میں فقرہ پڑھوں، اس ماں سے رزق مانگا کرو جس کا باغ لوٹ ڈالا گیا، اور اس بیٹے سے صحت مانگا کرو جسے بیماری کے عالم میں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، حالت رکوع میں دوڑایا گیا، اور اتنے تازیانے پشپ چلے ہیں کہ لکھا ہے کہ سجاد کی کمر زخمی ہو گئی۔ نوجوانوں، ایک فقرہ غربت سجاد کا سن لو، اور انشاءاللہ تبرکات آئیں گے۔ لکھا ہے سجاد کی کمر زخمی ہو گئی۔ میں ایک جملہ عرض کروں، جوان بیٹھے ہو، یہ بتاؤ عاشور کو زنجیر زنی کرتے ہو؟ سب کہتے ہیں ہاں ہم خون کا پرسہ دیتے ہیں، ہم زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، مگر یہ بتاؤ جب تمہاری پشت میں زخم آتا ہے تو یہ زخم کتنے دنوں تک رہتا ہے؟ کوئی کہتا 10 دن، کوئی کہتا 1 ہفتہ، کوئی کہتا 1 مہینہ۔ لو یہ طے ہو گیا نا کہ تمہاری پشت کا زخم 1 مہینے میں بھر جاتا ہے۔ سوچو سجاد کی کمر کا کیسا زخم تھا کہ جو کربلا سے کوفے میں لگا، اور جب 40 برس بعد امام محمد باقر نے غسل کے لیے پیراہن اٹھایا تو زخم تازہ دیکھ کے تڑپ گئے، وہ کہا ہائے میرے بابا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ نا ابھی کہاں میں نے کوئی مسائل پڑھا، آپ رونے لگے، یہ آنکھیں بھر آئی، یہ دل رونے لگا۔ نوجوانوں، اپنے رزق کے لیے دعائیں کرنا۔ جو بے روزگار ہے مادر حسین برسر روزگار کرے، جو برسر روزگار ہے مادر حسین رزق میں وسعت بخشے۔ بس آؤ میں تمہیں کربلا کی وہ رودات سناؤں کہ جہاں ایک غم کا دریا ہے، اور ایسا غم و اندوہ کا دریا ہے کہ جہاں فاطمہ کا لال اس دریا میں کبھی ڈوب کے ابھرتا ہے، کبھی ابھر کے ڈوبتا ہے۔ سمجھ گئے نا، اس وادی کا نام کرب و بلا ہے۔ لکھا ہے کہ اس وادی میں حسین اتنے غریب ہو گئے کہ ایک جنازہ لا کے حسین رکھتے تھے کہ دوسرے کی آواز آتی، مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ ارے شاعر کہتا کبھی لاش رکھی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے، اجرا اجرکم اللہ۔ کبھی لاش رکھی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ ایک جنازہ لے کے آئے کہ دوسرے کی آواز آئے، آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ بس عزیزو، لوگو لمحہ قریب آ گیا، لے لیا میں نے جو وقت لینا تھا۔ بس 2 جملے پڑھوں گا، تبرکات کی زیارت کرنا۔ لتا ہے سب سے پہلا جو تبرک آئے گا وہ باب الحوائج کی نشانی آئے گی۔ جب علم دیکھنا تو یاد کر لینا یہی وہ علم ہے کہ جو ارمانوں سے سکینہ نے مشق اس میں باندھی تھی، مگر کیا پتا تھا کہ عباس مشق و علم لے کے فرات میں آئیں گے تو مشق تو واپس آئے گی مگر چھدی ہوئی ہوگی، اور عباس اب فرات سے واپس نہ آئیں گے۔ لکھا ہے کہ مشق و علم لے کے غازی فرات میں آئے، ایک حملے میں 120 دشمنوں کو تہہ تیغ کیا، مشق و پانی سے بھرا۔ اب جو عباس چلے تو اتنے تیر عباس میں برسائے گئے کہ عباس سورج مدھم نظر آ رہا تھا کہ ایک ظالم نے آگے بڑھ کے دائیں شانے پہ وار کیا، دوسرے نے بائیں ہاتھ کاٹ دیا۔ عباس کے سینے میں ایک تیر لگا جو مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا پیوست ہوا۔ عباس کی آنکھوں میں تیر آیا، غازی نے سر جھکایا، گھٹنوں میں تیر الجھایا۔ ابھی سر کا جھکانا تھا کہ ایک ظالم نے آہنی گر سر پہ مارا۔ عباس چورا کے زمین پہ آئے، آواز دی آقا میرا سلام۔ حسین بھیا کے جنازے کی طرف دوڑے،
مگر عجیب فقرہ ہے نوجوانوں تمہاری نظروں کے سامنے عباس غازی کا علم آ رہا ہے، پڑھ کے پوسے لے لینا، غربت حسین کو رو لینا، اور یہ بھی دعا ہے کہ خدا کسی بھائی کو کبھی بھائی کے جنازے پہ ایسے نہ پہنچائے۔ اب جو حسین پہنچے تو کیا دیکھا، عباس کا ایک شانہ غریب نے بڑھ کے اٹھایا، آگے بڑھے تو بایاں شانہ غریب نے بڑھ کے اٹھایا، اب جو نظر اٹھائی تو کیا دیکھا، فوج عباس کے اوپر ٹوٹی پڑی ہے۔ جو چیز پاتا عباس کو اسی چیز سے وار کرتا۔ لکھا حسین نے غضبناک حملہ کیا، فوجیں بھاگی، حسین عباس سے لپٹ گئے، او میرے بھیا حسین تنہا ہو گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا ان آوازوں پہ نزول رحمت فرمائے، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ دے۔ لو عزادارو بس سب بستہ کھڑے رہیے، تو بہت جلدی جلدی تبرکات آئیں گے، بالکل وقت نہیں لینا ہے۔ لو عباس غازی کا علم تم نے دیکھا، عباس غازی کے تابوت کی زیارت ہو گئی، آؤ میرے ساتھ میں تمہیں کربلا کی وادی میں لے چلوں۔ پتہ ہے ایک اور شبی آنے والی ہے، پتہ ہے کس کی شبی، میں لفظ بدلوں، ارے اب اس کی شبی آ رہی ہے جو شبیہ حسن ہے، 13 برس کا گل بدن ہے، جسے حسین نے ارمانوں سے پالا تھا۔ لکھا ہے کہ جب قاسم کو اجازت نہ ملی تو قاسم اپنی ماں کے ساتھ آئے، ماں نے ایک فقرہ کہا، کیا بیوہ کا ہدیہ فدیہ راہ خدا کے قابل نہیں ہے، میں یہ سننا تھا۔ حسین نے قاسم کو اجازت دے دی۔ لو عزادارو اسی قاسم کی شبی آ رہی ہے۔ ارے ادھر قاسم اجازت لے کے میدان میں آئے اور زخموں سے چور ہو کے جو زمین پہ گرے، آواز دی آقا میرا سلام۔ ارے اپنے قاسم کی آواز پہ حسین دوڑے، اب جو پہنچے تو فوج میں تلاطم تھا، ایک بھگدڑ مچی تھی، ریگزار صحرا بلند تھا۔ حسین نے چیخ کے کہا قاسم کہاں ہو، کوئی آواز نہ آئی، کہا حسین بلا رہا ہے، کوئی آواز نہ آئی، لرس کے کہا امام وقت بلا رہا ہے۔ ارے لاش کے ٹکڑے صحرائے کربلا میں بکھر گئے، چچا اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بازادارو غریب کربلا نے قاسم کا رخ کیا۔ لکھا ہے کہ اب جو قاسم کے جنازے پہ حسین پہنچے تو تڑپ کے ایک فقرہ کا، میرے لال قاسم میں کس حصے بدن کا ماتم کروں، کس ٹکڑے کو رہوں۔ غریب نے دامن ہیبا بچھایا، قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ اب جو جنازہ اٹھایا تو جنازہ جنازے کی صورت میں نہ تھا، حسین گٹھری کی طرح قاسم لے کے چلے۔ فوج آدھا میں حسین کا مذاق اڑا، لوگوں نے ڈھول تاشے بجائے، ایک اجڑی ہوئی ماں در خیمہ پہ مرثیہ پڑھنے لگی۔ ارے کیا باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی بارات آتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ لو عزادارو فرزند حسن کا ماتم کر لیا، حسین کے بھتیجے کی میت دیکھی، آؤ اب وہ بھی لمحہ دیکھو کہ عباس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹی تھی، قاسم چلا گیا، حسین کا ارمانوں کا چراغ گل ہو گیا۔ لو اب حسین کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو رہی ہے۔ سنو گے 18 برس کی کمائی جب اکبر میدان میں چلے ہیں، حسین رو کے کہتے پروردگار گواہ رہنا میرا وہ فرزند مجھ سے رخصت ہو رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ اکبر کے پیچھے پیچھے گرتے پڑتے چلے، باپ کی آہٹ محسوس کر کے اکبر رک کے کہتے بابا جب اجازت دے چکے تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ حسین نے ایک فقرہ کا، کاش کے صاحب اولاد ہوتے تو آج اندازہ ہوتا۔ لو میں تفصیل نہیں پڑھتا، اسی فقرے پہ تابوت آئے گا۔ ارے خدا کی لعنت ہو اس لعین پر کہ جیسے ہی اکبر حملہ ور ہوئے، ظالم نے چھپ کر سینے پہ ایسا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ اکبر توڑا کے زمین پہ گرے، آواز دی بابا میرا سلام۔ ارے حسین زمین کربلا پہ گر گئے۔ اب جو اکبر کی محبت میں جوش دیا، حسین اٹھ کھڑے ہوئے۔ لکھا ہے اکبر کے جنازے پہ جاتے وقت 12 مرتبہ غریب گرا ہے، 12 مرتبہ حسین اٹھے ہیں، مگر جب 13ویں دفعہ گرے تو حسین سے اٹھا نہ گیا۔ روایت کہتی پہ در بر لاشے پہ سر، زانو بزانو رسید۔ حسین اکبر کی میت پر گھٹنیوں کے بال، اکبر آواز دے بیٹا، آواز آئی لیا یا ابی،
بابا ادھر آئیے۔ حسین اپنے جوان بیٹے کے جنازے میں پہنچے۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، خدا کسی بزرگ کو یہ دن نہ دکھائے۔ حسین نے اکبر کے جنازے پہ کہا میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہ بابا نیزہ آ گیا ہے۔ حسین نے ٹوٹی ہوئی علی کو پکڑا، اب جو نیزے کو کھینچا ساتھ میں کلیجہ، زمین کربلا ہل گئی۔ اکبر کی آواز بابا وہ پھیر لو بابا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ لو عزادارو، غریب کربلا نے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، مگر نوجوانوں میں تم سے پوچھنے لگا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کبھی تم نے جنازہ اٹھایا ہے؟ تمہیں خوب پتا ہے تم جنازہ اپنے کاندھوں میں اٹھاتے ہو۔ آؤ تمہیں کربلا میں 57 برس کا بوڑھا باپ دکھاؤں جو 18 برس کا جنازہ ایسے اٹھاتا ہے کہ جیسے ہم آپ عالم رکوع میں ہوتے ہیں۔ ارے 18 برس کا کڑیل جوان لے کر حسین عالم رکوع میں چلے، کمر نے جواب دے دیا، تڑپ کے کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ میرے اکبر کا جنازہ اٹھوا دو۔ ادھر تیرے خیمہ پہ پالنے والی آ گئی، مرثیہ پڑھ رہی تھی، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لو گے۔ لو عزادارو، مر گیا حسین کا اکبر۔ اب سوچو کتنا غریب ہو گیا حسین کہ جس کا عباس نہ رہا، قاسم نہ رہا، اکبر نہ رہا۔ لکھا ہے غریبی کے عالم میں حسین لرس کے دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، یہی مرضیہ تھا۔ حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ حسین کی صدائے استغاثہ پر کوئی آواز نہ آئی، وہ کچھ کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی، لبیک یا رسول اللہ، مولا موت نے مجبور کیا ہے ورنہ زندگی آپ کا قربان۔ حسین خیمے کی طرف آئے، پوچھا بہن گریا کیوں ہے؟ کیا کوئی بچہ پیاس میں مر گیا؟ کہا نہیں بھیا، پیاس میں کوئی بچہ نہیں مرا، بلکہ آپ کی آواز میں درد اتنا تھا کہ اصغر جھولے میں نہ رہ سکا۔ میں یہ سننا تھا۔ غریب نے کہا لاؤ مجھے میرا بیٹا دے دو۔ بازادارو اسی فقرے پہ تابوت آئے گا، گہوارہ آئے گا، جو دعائیں لیے ہو مانگ لینا۔ لکھا حسین نے اپنا اصغر میدان کربلا میں 9 لاکھ فوجیوں کو دکھا کے کہا ظالمو اگر میں خطاوار ہوں تو میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے، اسے تو پانی دے دو، مر جائے گا میرا اصغر۔ لکھا کسی نے پانی نہ دیا، غریب نے چلتی زمین پہ لٹایا، پھر بھی کوئی آگے نہ بڑھا۔ حسین نے اٹھا کے کہا اصغر بتاؤ کتنے پیاسے ہو؟ بھئی وہ منظر تھا کہ پپڑائے ہونٹوں پہ خشک زبان پھرائی، فوج آدھا میں تلا تو ایک آواز آئی اختا کلام الحسین۔ ارے ارملا کا تیر چلا، فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں میں مر گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بازادارو سن لو 2 فقرے۔ لکھا ہے حسین نے اصغر کے گلے سے تیرے سے شعبہ کھینچا، مگر میرے پاس وقت نہیں کہ میں تیرے سے شعبہ پڑھوں، لیکن ہاں عزادارو حسین نے تیر نکالا، خون ذرا سا آیا، حسین نے چلو میں لیا، چہرے پہ ملا، آسمان نے انکار کیا، زمین نے منع کیا، خیمے کے در پہ غریب آیا، 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم دے قضا یہی تسلیم لامرے۔ لو عزادارو قیامت ہو گئی، اصغر پیشیر کا گہوارہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ میں دعا کراتا ہوں باب الحوائج کا گہوارہ ہے، میرے ساتھ آمین کہنا۔ پروردگار تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، ہماری قوم میں جو ہماری بہن بے اولاد ہے اسے رباب کے اصغر کے صدقے میں نعمت اولاد سے سرفراز کرنا۔ اجرکم اللہ۔ لو عزادارو حسین کا پیشیر مارا گیا، غریب نے اپنے بچے کی تربت خیمے کی پشت پہ بنا دی۔ بس جوادو بڑا وقت لے لیا میں نے، تمام کر دی مجلس، ختم ہو گئی گفتگو۔ آپ جانے، آپ کا آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے، مگر پرسے داری کے لیے جوانوں کھڑے ہونا۔ میرے بزرگ ہے اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، اہل بستی کو اللہ سلامت رکھے۔ پر ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، بڑا اہتمام تم
ہم نے آج پرسے داری کے لیے کیا ہے، لیکن سچ بتاؤ کیا بی بی سے کہہ سکتے ہو بی بی زہرا ہم نے آپ کے لال کو پرسہ دے دیا، ہم سے حق سے پرسہ ادا ہو گیا؟ نہ کوئی حسین کو نہ رو سکا۔ لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی مجلس ہو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے رویا کریے۔ کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں پتہ آئندہ برس ہمیں یہ غم ملے نہ ملے۔ بازاداروں سارے تابوت ہو گئے، وہ ایک جنازہ ہے، آگے غریب کا جنازہ ہوگا، پیچھے غریب کی سواری ہوگی۔ وہ ایک فقرہ سنیے، اسی پہ مجلس تمام ہے۔ لکھا ہے بہنوں سے رخصت ہو کر حسین خیمے میں آئے، بہن ساتھ تھی۔ حسین نے کہا بھیا ہم بہنوں کی خواہش ہے کہ ہم ایک حلقہ بنا لیتے ہیں، بھیا ایک لمحے کو حلقے میں آ جاؤ تاکہ ہر بہن آپ کو دل کھول کے دیکھ لے۔ بہنوں نے حلقہ بنایا، حسین بہنوں کے حلقے میں کھڑے ہو گئے۔ لکھا ہے 7 بہنیں تھی، تھوڑی دیر گزری حسین نے قدم بڑھایا، زینب کے ہاتھوں کو پکڑ کے حلقے کو توڑا۔ چہنے والی بہن گلے سے لپٹ گئی، بھیا ہمیں کس پہ چھوڑا؟ کہ زینب فی امان اللہ، لو نہیں پڑتا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین میدان قتال میں آئے، بلا کی جنگ کی، کوئی کہتا اکبر کا واسطہ رک جاؤ، قاسم کا واسطہ رک جاؤ، عباس کا واسطہ رک جاؤ۔ حسین جنگ کرتے تھے اور روتے تھے، ظالمو میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی اتار دی، اب مجھے روکتے ہو؟ میرے چاند سے بھتیجے کو پامال کا ڈالا، مجھے روکتے ہو؟ میرے برابر کے بھائی کے بازو کاٹے، مجھے روکتے ہو؟ میرے اصغر کے گلے میں تیرے سے شعبہ مارا، مجھے روکتے ہو؟ حسین جنگ کرتے جا رہے تھے کہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ غریب نے تلوار رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، ایک نے دائیں بازو پہ وار، ایک نے بائیں ہاتھ پہ تلوار، سینے پہ برچھی، پیشانی پہ نیزہ، آنکھوں میں تیر۔ آئے فاطمہ کا لال گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، اب جو حسین زمین پہ آئے، لاشا تیروں پہ معلق، شمر کا خنجر چلا، فضا میں آواز، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ارے ادھر آواز کا گونجنا تھا، ذوالجناح آگے بڑھا، اپنی پیشانی خون حسین سے تر کی، سوئے خیام دوڑا۔ اے سکینہ بابا مارا گیا، خواب سے آلے وادمہ۔